اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ماہ صیام کے سلسلے کو لے کے اور اس کے احکام کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مبطلات روزہ میں سے چھٹا وہ امر جس کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ ہے جان بوجھ کر اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دینا، کیونکہ ایسا کرنے سے بنابر احتیاط لازم روزہ باطل ہو جاتا ہے، جبکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ دیگر انبیاء، اوصیاء اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی طرف جھوٹی بات کی نسبت بھی نہ دی جائے، اور اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ کی طرف نسبت میں فرق نہیں ہے کہ وہ دینی حوالے سے کسی بات کی ان کی طرف نسبت دی جائے یا دنیاوی حوالے سے کسی بات کی ان کی طرف نسبت دی جائے۔ اگر ان ذوات مقدسہ کی طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات کی نسبت دے اور بعد میں ثابت ہو کہ جسے وہ جھوٹ سمجھ رہا تھا وہ بات تو سچی تھی، تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایسی چیز کا قصد کیا ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی بات کے سچ ہونے کے یقین کے ساتھ کسی بات کی نسبت ان ذوات مقدسہ کی طرف دے، لیکن بعد ازاں اس کا جھوٹ ہونا آشکار ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک انتہائی روزمرہ پیش آنے والے مسئلے کو بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ روزہ دار جو قرآن مجید کی تلاوت صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ بوقت تلاوت قرآن مجید نیت یہ نہ رکھیں کہ میں بالکل ویسے ہی قرآن مجید پڑھ رہا ہوں جیسے قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا۔ ساتویں وہ چیز جس کے ذریعے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے بنابر احتیاط لازم کثیف غبار یا دھواں جان بوجھ کر حلق تک پہنچا دینا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، جبکہ غیر کثیف غبار یا دھوئیں کے حلق تک پہنچانے میں یعنی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان کسی ایسی جگہ جائے جہاں غبار سے بچنا مشکل ہو اور غبار اس کے حلق سے اتر جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ آٹھویں وہ چیز کہ جس کے ذریعے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر قے کرنا، خاص ضرورت کے تحت ہی کی جائے تو بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ڈکار لے اور کھانے کے ذرات حلق تک پہنچ جائیں اور بے اختیار خود بخود واپس اتر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ ذرات منہ تک آ جائیں اور انسان اختیار کے ساتھ جان بوجھ کر انہیں نگل لے تو جہاں اس کا روزہ باطل ہوگا وہیں بنابر احتیاط لازم اس کے اوپر کفارہ دینا بھی واجب ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔